گورنمنٹ سے جھگڑا کر رہی ہے، افراد سے جھگڑا کرانا چاہیں گی، جھگڑا نہیں ہوگا۔ تیسری شرط، سرکاری کاغذات کے اندر سرکاری جائیداد نہ ہو۔ کہاں سے سرکاری جائیداد؟ یہ قید کا مطلب کیا ہے کہ سرکاری جائیداد ہو سکتی ہے مسجد؟ وہ مسجد جو اتنی پرانی ہے، کہاں سے سرکاری جائیداد ہو جائے گی؟ سرکار کی جائیداد تھی، مسلم سرکار تھی، اس سرکار نے اس کو وقف کر دیا، اب آپ کی جائیداد کہاں سے ہو جائے گی وہ؟ اور اگر یہ مطلب ہے اس کا، مثال کے طریقے پر، کہ آج کوئی شخص سرکاری جائیداد کو وقف نہ کرے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وقف وہی ہو سکتا ہے جس کو واقف اپنے ماں باپ کی جائیداد وراثت میں اس کو ملی یا اس نے خریدی، اس کے پاس کاغذات ہیں۔ آپ کاغذات دیکھیے، اگر کاغذات اس کے پاس ہیں آپ اس کو وقف تسلیم کیجیے، وہ کاغذات اس کے ہیں۔ جس طرح وہ کسی بھی راستہ چلتے کو اپنی زمین جائیداد اپنا مکان دینا چاہے دے دے، اسے حق ہے کہ وہ اپنا مکان اللہ کو دے دے، زمین دے دے۔ آپ مکمل طریقے کے اوپر تحقیق کر لیجیے کہ یہ اس کی زمین ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کی زمین ہے آپ اس کو اجازت دے دیجیے، کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ زمین جو 600-500 سال کی ہے، آپ اسے کہیں کہ سرکاری جائیداد نہ ہو۔ اگر ہے وہ جائیداد سرکاری کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار نے غصب کیا ہے اس کو، تمہاری سرکاری نہیں، ان کو کیسے کرتے ہو؟ مولانا ابوالکلام آزاد مولانا عبد الرحمن صاحب کو کہتے تھے کہ مسجد عبد النبی لے لو۔ ملک کی آزادی کے بعد یہ یہاں کوئی عمارت نہیں تھی کہ سب جنگل ہی جنگل تھا، حضرت نظام الدین میں جاتے تھے جنگل ہو کر کے جاتے تھے۔ یہ زمین تھی اور یہ جتنا پیچھے پولیس ہیڈ کوارٹر اور بنا ہوا یہ سب وقف تھا اس کا، مسجد عبد النبی کا۔ مولانا عبد الرحمن صاحب ہاں کیا بات کہہ رہے ہیں، آپ دن میں جاتا ہوا تو آدمی ڈرتا ہے، وہاں کیسے جا کر کے رہیں گے؟ نہیں سمجھ میں آیا۔ مولانا ہنس کر کے خاموش ہو گئے۔ اگر اس وقت لیتے تو یہ تمام کی تمام وقف جائیداد اس کے ساتھ ہوگی۔ یہ صورتحال ہے اوقاف کی۔ اب ان اوقاف کے کاغذات کہاں سے آئیں گے؟ یہ مندرج کہاں ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان اوقاف کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ترمیمی بل لائے ہیں اس بنیاد پر کہ اوقاف اور اوقاف سے ملحقہ زمینیں محفوظ نہیں ہیں، ہم انہیں محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے دھول جھونک دی۔